اب میں آپ کو ڈرامے کی جو دو فارمز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسیگنیا کے دو ماسک ہیں، دو چہرے ہیں، ایک ہنستا ہوا ایک روتا ہوا ہے۔ ڈرامے کی بھی دو فارمز ہیں میجر، کامیڈی اینڈ ٹریجڈی۔ اس میں یہ تھا کہ یہ جو کلینڈر ہے اس نے پہلی بار ماسک استعمال کیا، چونکہ اس نے ایکٹ کرنا تھا۔ اس زمانے میں ماسک یہ ہوتا تھا کہ ایک کالا سا کپڑا منہ پہ ڈال کے اس میں سوراخ ہوتے دیکھنے کے لیے، تو وہ بول کے مختلف کردار کرتے تھے، چونکہ میک اپ تھا نہیں، گیٹ اپ تھا نہیں، تو اس لیے ارسطو نے یہ کہا ہے کہ ایکٹنگ از دی مینجمنٹ آف وائس ٹو ایکسپریس ویریس ایموشنز، یعنی اداکاری جو ہے وہ آواز کے انتظام کا نام ہے، جس سے ہم مختلف جذبات اپنے جو ہے ان کا یا کرداروں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ کلینڈر جو ایسکیلس کا شاگرد تھا، اس نے پہلی بار یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ بعد میں پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی گئیں۔ اچھا، اب یہی چیزیں آریہ، چونکہ گریکس بھی ہیں اور آریہ جو یہاں پہ آئے ہندوستان میں، یہ بھی یہ ڈرامہ ساتھ لے کر آئے، تو ہندوستان میں اس وقت جو آریہ ہے انہوں نے یہاں بھی چونکہ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا، تو دیوی دیوتاؤں پر انہوں نے، جیسے رام لیلا ہے، رام لیلا رام کی کہانی ہے، رام لیلا، اس کو یہ کھیلتے تھے۔ اچھا، یہاں پر بھی جو ہندوستان میں بھی مذہبی جو پیشوا جو تھے، ان کے جو پنڈت کہہ لیں یا راہب کہہ لیں، یہ اس کو پرفارم کرتے تھے، اس لیے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ یہ امیچر جو ایکٹرز جو ہندوستان میں اس زمانے میں تھے، آپ یہ کہہ لیں کہ 4000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا جو ڈرامہ لکھا گیا، جو باقاعدہ ڈرامہ تھا رام لیلا کے بعد، وہ ہے ساکنتلم یا شکنتلا، جو کالی داس نے لکھا تھا۔ وہ چونکہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ہی ہوتے تھے، جس کو دھارمک ڈرامہ کہتے ہیں یا دھارمک ناٹک کہتے ہیں۔ شکنتلا یا ساکنتلم سنسکرت میں تھا، سنسکرتی بھاشا جو ہے اس میں تھا۔ رے رے سمورگا میں ناستی دھرم سنگمی ناہم نرگتیکو ناہم نرمدھکః شکنتلا شکنتلا۔ پھر اردو میں باقاعدہ ڈرامہ جو پہلا لکھا وہ آغا امانت نے اندر سبھا لکھا، لیکن اندر سبھا بھی جو ہے وہ بھی وہی دیوی دیوتاؤں اور سارا بادشاہوں کے اور جو اس تہذیب سے متعلق تھا، وہ اندر سبھا لکھا، جس کو ناٹک کی شکل میں کھیلا گیا۔ زیادہ اگر اس کو پروموٹ کیا تو اودھ کے جو حکمران تھے واجد علی شاہ، جسے محمد شاہ رنگیلا بھی شاید کہتے ہیں، تو وہ خود بھی چونکہ بہت شوقین مزاج تھے اور آرٹ لور بھی وہ تھے واجد علی شاہ، تو وہ ناچتے بھی، خود رقاص بھی تھے اور وہ بھی تھا۔ انہوں نے ناٹک منڈلی بنائی ایک، اور ناٹک منڈلیاں پھر وہاں سے یہ شروع ہوئیں اور اس کا وہ کیا۔ اچھا، دوسری طرف ہم جب گریک سے یا یونان سے ہم جاتے ہیں تو پھر روم کی تہذیب ہے، رومن امپائرز جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے وہ وہی جو یونانی ڈرامہ تھا وہ پھر روم میں چلا گیا اور اس کے کردار بدل گئے۔ جیسے زیوس جو ہے وہ جوپیٹر بن گیا، ایفروڈائٹیز وینس بن گئی، تو وہاں پہ یہ اسی طرح دیوی دیوتاؤں کا۔ اب چونکہ یہ سب لوگ جو تھے یہ مذہبی پرچارک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تھے، پریسٹ تھے سارے، اور یہی یہ کرتے تھے اس کام کو،
تو جب کرسچینٹی آئی تو عیسائیت جب پیٹر دا گریٹ ہم کہتے ہیں، سیزر جو تھا پیٹر، جب وہ کرسچن ہوا تو پھر ڈرامے نے ایک شکل اختیار کی، ایک اس کی دوسری فارم شروع ہو گئی کہ وہ روحانیت کی طرف اور پریچنگ کی طرف آ گیا، یعنی تبلیغ کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اور شروع میں جو رومن کیتھولک جو یہ پادری تھے، پریسٹ تھے، یہ چرچز میں یہ پرفارم کرتے تھے، اور اسی لیے یہ پھر اٹلی میں یا روم میں یہ بڑا ڈیولپ ہوا۔ تو پھر ڈرامے کی جو ایک تشریح کی وہ دانتے نے کی۔ دانتے کا جو فلسفہ ہے وہ کہتا ہے کہ ڈرامے کی دو فارمز ہیں، ٹریجڈی اور کامیڈی۔ ٹریجڈی یہ اٹالین ورڈ ہے اور کامیڈی یہ اٹالین ورڈ ہے۔ تو ٹریجڈی ہے ٹارگس اوڈا سے اور کامیڈی ہے کامس اوڈا سے۔ ٹارگس اوڈا کا مطلب ہے بکری کا گیت، اس کو وہ ٹریجڈی کہتا ہے، اور کامس اوڈا جو ہے وہ کامس کہتے ہیں دیہاتی کو، اوڈا گیت یعنی دیہاتی کا گیت، یہ کامیڈی ہے۔ ٹارگس اوڈا وہ اس لیے اس کو کہتا ہے کہ بکری کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوشی اور بڑی کلیلیں بھرتی ہوئی اور بڑی خوشگوار اس کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے، یعنی وہ ذبح ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بکری کا جو وہ ذبح ہونے والا جو ایکسپریشن ہے اس کو وہ ٹارگس اوڈا یعنی ٹریجڈی کہتا ہے۔ اسی طرح کامس اوڈا یعنی دیہاتی کا گیت، کہ جو یہ دیہات کے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم پنجاب میں تو پینڈو کہتے ہیں، تو یہ اس کا گیت ہوتا ہے، یعنی جو ایک دیہاتی آدمی کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ بڑی ایک کنفیوژن میں اور ایک لا علمی میں اس سے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ کامیڈی ہوتی ہیں، لیکن وہ کنفیوژن، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اس لیے اسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشریح ہے یا جو کامیڈی اور ٹریجڈی کی جو اس نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے دانتے نے، چونکہ اس کا ایک مشہور ڈرامہ بھی ہے دانتے نے جو لکھا ہے دی ڈیوائن کامیڈی، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں اس نے کی۔ خیر اس سے اختلافات بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم اختلاف بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں، میری باتوں سے بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو میرے نظریات سے بھی ہو، لیکن جو ایک اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو بنیادی طور پر ایکٹر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کامیڈینز ہوتے ہیں، ایک ٹریجیڈینز ہوتے ہیں، ایک مزاح پیدا کرتے ہیں، ایک المیہ کو پرفارم کرتے ہیں۔ اب وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ارسطو نے بھی یہی کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں نقالی ہے، تو اداکاری کیا ہے؟ یہ نقالی ہے، یہ نقالی ہے، امیٹیشن ہے۔ اسی لیے جب تک یہ نقالی رہتی ہے اس کو ہم فائن آرٹس میں شامل نہیں کرتے، لیکن جب یہ نقالی سے آگے جا کر ایک کریشن کی طرف چلی جاتی ہے، تخلیق کی طرف چلی جاتی ہے، تب پھر یہ اداکاری فائن آرٹس میں یا فنون لطیفہ کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دو میجر فارمز ہیں ایکٹنگ کی، کامیڈی اینڈ ٹریجڈی۔ اب اس میں پھر مختلف فارمز آ جاتی ہیں اداکاری کی، مطلب سٹینڈنگ کمیڈینز ہیں جو کھڑے ہو کر مزاحیہ قصہ سناتے ہیں اور یا کوئی واقعہ سناتے ہیں، وہ سٹینڈنگ کمیڈینز کہلاتے ہیں۔ پھر دوسری فارم ہے وہ میمکس کی ہے، جو میمکری کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں، مختلف کرداروں کی جو زندگی کے آس پاس کے ہوں ان کو وہ امیٹیٹ کرتے ہیں، امیٹیشن ان کی کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں، تو وہ میمک کہلاتے ہیں، وہ میمکری کرتے ہیں۔ اسی طرح
ٹریجیڈینز کی طرف اگر آپ آئیں تو ایک سٹینڈنگ ٹریجیڈین جو قصہ یا ٹریجڈی بیان کرتا ہے اس کو سولو پرفارم کرتا ہے، اکیلا ایک کردار کو کرتا ہے. پھر اس میں دوسری فارم ٹریجڈی میں ٹریجیڈینز میں آ جاتی ہے. وہ اداکار ہیں جو مختلف کرداروں کو اکیلے ہی سٹیج کے اوپر پرفارم کرتے ہیں. تو وہ ملٹی ڈائمینشنل ٹریجیڈین ایکٹرز کہلاتے ہیں. المیہ اداکاری کرنے والے، مختلف کرداروں کو کرنے والے، مختلف المیہ کرداروں کو کرنے والے وہ اداکار کہلاتے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل، ہمہ جہت اداکار وہ کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تو اس میں اوپرا آ جاتا ہے. اب اداکاری میں کچھ لوگ، پہلے یہ تھا کہ اداکار کے لیے گانا بھی ضروری ہوتا تھا، یعنی وہ گانے والا بھی ہوتا تھا. چونکہ جتنے بھی ڈرامے پہلے لکھے گئے پرانے یا کلاسکس جتنے بھی ہیں وہ منظوم ہیں سارے، یعنی وہ پوئٹری میں ہیں. پروز تو بہت بعد میں آئی ہے، جس کو ہم نثر کہتے ہیں. نثر میں ڈرامہ بہت بعد میں آیا.